اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ کل رات کو مدینہ منورہ میں بہت تیز اور بہت شدید بارش ہوئی، تو بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ اللہ پاک کی رحمت بارش کی طرح برس رہی تھی، ساتھ بارش بھی برس رہی تھی اور اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ میں نے لائیو ویڈیو آپ حضرات سے شیئر کی تھے، امید ہے دوستوں نے دیکھی ہوگی، اور جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ لائیو ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلے دن فجر کے بعد جنت البقیع کے لیے زیارت کے لیے آنا ہوا ہے، تو میں نے سوچا آپ حضرات کو بھی جنت البقیع کی زیارت کروائی جائے۔ ویسے تو سارا کا سارا مدینہ منورہ زیارت کے قابل ہے، یہاں کا گلی گلی، چپا چپا، محلہ محلہ، ہر جگہ دیکھنے کے قابل ہے اور نورانیت سے بھرا ہوا ہے۔ نور ہی نور ہے مدینہ منورہ کے اندر، ہر چیز دیکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے دوستو، جنت البقیع کی آپ حضرات زیارت بھی کریں اور یہاں کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ مدینہ پاک کی موت ایمان کے ساتھ کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے، اس سے بڑھ کر مرنے کے وقت کیا دولت ہو سکتی ہے کہ جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مدفون ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ ان دونوں دعاؤں کا جمع ہونا بظاہر دشوار تھا کہ مدینہ پاک دارالاسلام اور کفر سے ایسا بعید ہو چکا تھا کہ شیطان بھی مایوس ہو چکا تھا۔ ایسی حالت میں وہاں شہادت بظاہر دشوار تھی، لیکن اللہ جل شانہ جس کام کا ارادہ فرمانے تو ان کو اسباب پیدا کرنے کیا مشکل ہے۔ خاص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بڑے مجمع کے درمیان عین نماز کی حالت میں ابو لولو کافر کے ہاتھ شہادت نصیب ہوئی۔ اور میرے دوستو، جنت البقیع میں 2 کے علاوہ ساری ازواج مطہرات مدفون ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کتنی بڑی جماعت مدفون ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مقبرے میں مدفون ہیں۔ ان پاک ارواح پر اللہ جل شانہ کی کس قدر رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہوں گی، یہ ظاہر چیز ہے۔ ابن نجار نے حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 2 قبرستان آسمان والوں کے لیے زمین پر ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند اور سورج۔ ایک بقیع کا قبرستان اور دوسرا مقبرہ عسقلان۔ اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ جنت البقیع قبے کی طرح سے ہے، جس پر مستقل فرشتوں کی جماعت مقرر ہے کہ جب وہ پر ہو جائے اس کو جنت میں الٹ دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت میں سب سے اول میری قبر شک ہوگی، میں اس میں سے نکلوں گا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلیں گے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جنت البقیع میں جاؤں گا اور وہاں جتنے مدفون ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لوں گا، پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان آ کر مجھ سے ملیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اس کی تاریخ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی آپ حضرات سے گفتگو کی ہے۔ اس کی زیارت کریں، جو مدینہ منورہ حاضر ہوں خصوصاً وہ تو کوشش کریں روزانہ ہی فجر کے بعد یہ قبرستان کھولا جاتا ہے زائرین کے لیے۔ فجر کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کھلا رہتا ہے، فجر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے اس کی جو ہے زیارت کر سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں، اور ان کے لیے درود شریف اور سورہ فاتحہ، سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو جو صورت یاد ہے وہ پڑھ کے ان کو بخشیں اور ان کی درجات مزید اللہ پاک بلند فرمائے۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ بخشے ہیں جو یہاں مدفون ہو جائے، بلکہ تقریباً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو۔ اللہ والوں سے سنا ہے کہ اللہ والے تو اس چیز کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک ہمیں جنت البقیع کی مٹی نصیب فرما۔ تو یہ دیکھیں میرے دوستو، یہ قبور ہیں یہاں کی،
اور ہر نماز کے بعد یہاں تقریباً جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، تو تقریباً روز ہی کتنے جنازے یہاں کے مدفون ہوتے ہیں، انہیں دفن کیا جاتا ہے یہاں پہ۔ اور جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اسے ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ دفن کرنے کے لیے قبرستان آتا ہے اسے 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ دیکھیں، اس کی زیارت کریں۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو گنبد خضرا کا نظارہ کرواتا ہوں۔ یہ جنت البقیع سے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔